سب سے جو بڑے صحابی ہیں وہ 4 ہیں، خلفاء راشدین۔ پھر ان کے بعد جو بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں وہ 10 ہیں، عشرہ مبشرہ۔ پھر ان میں باقی صحابہ کرام میں بدری صحابہ ہیں 313۔ باقی صحابہ کرام عام صحابی، جس پر صحابیت فٹ آتی ہے، اللہ کے رسول پر صدق دل سے ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس پر جہنم حرام جنت واجب۔ وہ عظیم ہے صحابہ کرام کے مقام کو، جو آخری صحابہ جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنس کے فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے وہ شخص، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام تھا، بھول گیا میں، کہ ان کے بارے میں کہتے تھے صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں وہ ایک چرواہا تھا، مل گیا، ہاں بھئی کہاں جا رہے ہو؟ لڑنے کے لیے۔ اچھا لڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے بھیجا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں لڑ سکتا ہوں؟ ہاں لڑو، پہلے ایمان قبول کرو۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور گئے، وہاں شہید ہو گئے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ڈائریکٹ جنت، اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے۔ اس صحابی کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جناب تمام امت کے جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، سب کو جمع کر دو بھی اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ صحابی کی تو بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہاں دیکھو باذن اللہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ نے معجزہ دیا تھا، لیکن کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، مردے پر اپنا ڈنڈا مارتے تھے قبر پر، اٹھ اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی گستاخی نہیں کرتا، وہ ہمارے ایک پیر تھے، ایک ولی اللہ تھے، ولی کامل تھے، عظیم انسان تھے، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے سیدنا جیلانی رحمہ اللہ کو کیا بدنام کر دیا ہے۔ ہاں کہتے وہ مردوں کو کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر تو کہتے اللہ کے حکم سے اٹھو، اور شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں مردوں کو کہتے میرے حکم سے اٹھو۔ جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، افتراء ہے، یہ اولیاء کی تعریف نہیں ہے، یہ ان کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ہاں تو فرمایا باذن اللہ، سب اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا جب تک اس کو اللہ کا حکم نہ ہو۔ مردے کو زندہ کرنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی نبی کے نہ نبی بھی عیسیٰ علیہ السلام جن کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، وہ بھی یہی کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ غلبت فئۃ کثیرۃ، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ